باتیں تو میں بہت کرتا، لیکن چونکہ میرا لیڈر موجود ہے تو اس لیے ہماری تربیت ایسے ہوئی ہے کہ تھوڑا گزارا کروں گا. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کے یہ ملک اور کشمیر آزاد کرایا، لیکن یہ اس کے بعد ایسے حکمرانوں کے ہاتھوں میں چلا گیا جنہوں نے ہمیں آزاد ہونے کے بعد بھی قرضے لے لے کے ہمارے پہ سود چڑھا چڑھا کے ہمیں دوبارہ غلام بنا دیا. آج ہمارا ایک ایسا لیڈر ہمیں ملا ہے جو ہمیں دوبارہ اپنی خودداری واپس دلا رہا ہے، اپنا وقار واپس دلا رہا ہے، وہ مقام واپس دلا رہا ہے جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی. یہ لٹیرے ڈاکو، یہ نواز شریف جس کو عدالت نے ثابت کیا کہ وہ ڈاکو ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کی عدالتیں کہہ رہی ہیں. یہ زرداری، اس کو میں ڈاکو چور نہیں کہہ رہا، پاکستان کی عدالتوں نے ثابت کیا ہے. آج ان کے بچے مزید پیسہ لوٹنے کے لیے آپ پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. اور ڈاکو نانی مریم، تو کہتی ہے نا، یہ کہتی ہے کہ جیسا منہ ویسے تھپڑ. میرے پاس ایسی ایسی باتیں ہیں کہ خدا کی قسم اتنے تھپڑ پڑیں گے تمہارے منہ پہ جو ہمارے پیسوں پہ تو نے 8 کروڑ کی سرجری کرائی ہے، یہ اتار کے تیرا اصل چہرہ قوم کے سامنے لے آؤں گا. اور یہ بلاول جو کہ زرداری کے حرام کے پیسوں پہ پلا ہوا ہے، یہ گیا ہوا ہے اب ادھر. اس کی یہ حیثیت ہے کہ جب عمران خان نے کہا کہ میں اپنی قوم کی خودداری پہ کمپرومائز نہیں کروں گا اور جواب دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو یہ چلا گیا امریکہ پرچی لے کر کہ مجھے نوکری دے دو، میں تمہاری ہر بات مانوں گا. ہماری بےعزتی کرا دی، ادھر گیا 10 دن پڑا رہا، کسی نے ملاقات تک نہیں کی. یہ ہے ان کی حیثیت. میرے بھائیوں، 25 تاریخ تک آپ لوگوں نے عمران خان بن کے، پی ٹی آئی کا سفیر بن کے گھر گھر جا کے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ یہ ڈاکو اور لٹیرے اور ان کے بچے مزید آپ حکومت نہ کریں. اب نعرہ مار کے بتاؤ، پیغام دو اس طرف بھی اور بارڈر کے اس طرف بھی کہ ہم آزاد خوددار لوگ ہیں اور اپنی خودداری کے لیے ہم ہر حد تک جا سکتے ہیں. نعرہ تکبیر. کہہ رہا ہوں کہ کچھ دنوں سے یہاں پہ ایک شور چل رہا ہے آزاد کشمیر میں کہ تحریک انصاف دھاندلی کر رہی ہے. اب حیرانگی اس بات کی ہے کہ وزیر اعظم کس کا ہے؟ وزیر اعظم نون لیگ کا ہے. انتظامیہ کس کے انڈر ہے؟ نون لیگ کے انڈر. الیکشن کمیشن کے لوگ ان کی مرضی کے. تو دھاندلی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے، اور جب ان کو اپنی ہار نظر آتی ہے تو پھر یہ دھاندلی کے رونے روتے ہیں. جس طرح گلگت بلتستان میں پہلے ہی حکومت بنا رہے تھے اور بعد میں دھاندلی کے نعرے مار رہے تھے. انشاءاللہ آپ غیرت مند لوگوں کے ذریعے انشاءاللہ ان کو ویسے ہی عبرتناک شکست آپ لوگ دیں گے انشاءاللہ 25 تاریخ کو. اب یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں حکمران بن کر پاکستان میں مال لوٹا اور ان کے حواریوں نے، ان کے چمچوں نے یہاں پر آپ کا حکمران بن کے کشمیر میں آپ کے بچوں کا مال لوٹا. آج ان کے بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہماری حکومت بناؤ تاکہ ہم مزید مال لوٹیں. آپ مزید مال لوٹنے کے لیے بچوں کو بھیج رہے ہیں. میں 2 باتیں کروں گا. پہلی بات کہ مریم ڈاکو رانی، ڈاکو نانی، سن لو تم نے کہا ہے نا کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ. اب سن، تیرا دادا لوہار تھا. تو نے جب مودی کو اپنی بیٹی کی شادی پہ تیرے باپ نواز شریف نے بلایا، اس وقت اس کو نظر نہیں آیا کہ یہ مودی ہمارے نوجوانوں کو شہید کر رہا ہے، ہماری بیٹیوں کی عصمت دری کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو اندھا کر رہا ہے، معذور کر رہا ہے. اور تو نے جو اس دن تیار ہو کے 32 کلو کا سونا پہنا ہوا تھا، خدا کی قسم
तेरे दादे के दुकान में, गवाल मंडी में इतना लोहा नहीं था। ये हमारा पैसा है। मेरा लीडर बैठा है, मेरे पास बातें बहुत हैं, मेरा लीडर बैठा है, मैं इतना जवाब दूंगा इसको कि अगर थप्पड़ मारने पे हम आए तो जो हमारे पैसों से 8 करोड़ रुपए से तुमने सर्जरी कराई है, इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि तुम्हारी शक्ल सामने आ जाएगी, ये सर्जरी उतर जाएगी तुम्हारी। दूसरा वो जरदारी मिस्टर 10%, उसकी बिलोरानी आ जाती है। यहां पर जब इमरान खान ने आवाज लगाई, खुददारी की और इनकार किया और जवाब दिया अमेरिका को कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये चला गया सीवी लेके कि मुझे नौकरी दे दो, मैं हर काम करूंगा, मुझे नौकर बना लो अपना। 10 दिन फिरता रहा, किसी ने मुलाकात नहीं की। ये आप पर हुक्मरान बने हुए हैं, ये आपके सामने बड़ी चीज बने हुए हैं, इनकी ये हैसियत है दुनिया में। अब आप सबने इमरान खान बनकर 25 तारीख को तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को इसलिए कामयाब करना है क्योंकि ये वोट आप अपने आने वाली नस्ल के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ये वोट आप मकबूजा कश्मीर की आजादी के लिए दे रहे हैं। अब नारा मारें और बताएं कि इंशाअल्लाह तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पाकिस्तान, कश्मीर, इमरान खान, आजाद जिंदाबाद। इंतजार की घड़ियां अब खत्म। हाथ उठाकर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। कश्मीर की आन है आप, कश्मीर की शान है आप, कश्मीर की कोटली की। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे कोटली के नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरी बहनों, पहले तो इस शानदार इस्तकबाल का मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद मैं फिर से, पहले भी मैं कोटली में आपके सामने एक बात की थी, मैं आज फिर दोहराता हूं। कश्मीर के लोग वो जो 150 साल से अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। पहले डोगरा राज के खिलाफ और उसके बाद 73 सालों से हिंदुस्तान से वो मुतालबा कर रहे हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यूनाइटेड नेशंस के जरिए सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास की कि कश्मीर के लोगों खुद फैसला करेंगे कि क्या वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो मैंने कोटली में पहले कहा कि इंशाअल्लाह जब अल्लाह आपको ये आपका हक देगा और आप जब फैसला करेंगे रेफरेंडम के जरिए कि आप हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके बाद मेरी हुकूमत आपको एक और हक देगी कि रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें कि आप आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये जो जद्दोजहद है कश्मीरियों की, ये मेरी नजर में ये जमीन की जद्दोजहद नहीं है, ये जद्दोजहद ह्यूमन राइट्स की है। ये इंसानी हुकूक के अलावा कश्मीरियों का जमहूरी हक है कि वो अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करें और इंशाअल्लाह ये आपको हक मिलेगा। जो मैं देख रहा हूं इस वक्त लग रहा है कि बड़ा मुश्किल वक्त है मकबूजा कश्मीर में,
مجھے نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے ہندوستان مجبور ہوگا، کیونکہ وہ کشمیریوں کا جو جذبہ تھا، آزادی کا جذبہ، جتنا مرضی ظلم کیا انہوں نے، وہ آزادی کا جذبہ کسی صورت نیچے نہیں جانے لگا۔ اور اس لیے میرا یہ ایمان ہے